بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا، اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت لاڈ اور پیار سے پالی، خوبصورت اور نازک سی۔ بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ چونکہ پہلوان تھا، اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا لمبا تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا، خوبرو زمیندار، نازو پلی بیٹی ودا کر دی۔ 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر کے نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام نہیں آتا اسے۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اس سے ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب سکھا دیا۔ چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی، داماد کو بلایا، معافی مانگی کہ شرمندہ ہے، لاڈ پیار میں گھرداری نہ سکھا سکے۔ 6 ماہ نہ گزرے کہ بیٹی پھر مار پیٹ کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کوئی سینہ پرونا نہیں آتا اسے۔ پھر پہلوان بہت دکھی ہوا، پھر بیوی کو کہا اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کٹائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے اور اظہار بند بھی سکھائے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی رخصت کر دی۔ پھر چند ماہ گزرے، پھر بیٹی نیل و نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی۔ پہلوان بہت ہی دکھی رنجیدہ تھا۔ یا اللہ، کیسا نصیب ہے اس بیٹی کا۔ خیر، بڑی عزت تھی زمانے میں، خاموش رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جاتا، کھیتی باڑی کے کام سکھائے، اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی میکے آئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی، اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ رعب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں نے تجھے سب سکھایا، مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی، مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزر گیا، نہ سسر نے معافی مانگی نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال آ گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا، انہی پیروں پہ واپس چلے جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے تو یہاں نظر آیا تو ٹانگیں توڑوا کر واپس بھیجوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی، مگر انا آڑے آئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا، مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ چند دن گزرے، پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں؟ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو سکھایا، آپ بھی جان گئے ہوں گے، ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں جو دور جا رہا ہے، اسی میں بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔